دنیا پر اس کرۂ ارض پر شرک کا دورہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اور توحید کا پھریرا لہرانے کے لیے ضرورت تھی کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جائے۔ کفر کی ظلمت کا خاتمہ، شرک کی ظلمت کا خاتمہ اور توحید کی نورانیت کا افشا کرنا، یہ ایک بڑا مقصد تھا جس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ پھر دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو اہل کتاب تھے، ان میں بھی اتنا بگاڑ تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کلام لکھ کے کہتے معاذ اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، معاذ اللہ۔ پھر اسی طرح اپنا کلام جو ان کے پاس تورات اور انجیل تھا اس کی غلط تعویلیں کرتے، منمانی تشریحات کرتے، حتیٰ کہ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے رہبان اور احبار کو رب بنا لیا تھا۔ تو یہ جو بگاڑ تھا اس کی اصلاح ضروری تھی، اس لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ایک طرف یہ گروہ تھا جن میں انبیاء تھے، وہ ان کو قتل کر رہے تھے، خود کلام لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے، اللہ کے کلام کی خود اپنی طرف سے تشریحات کر رہے تھے، نبیوں کا قتل کر رہے تھے، نبیوں کے بارے میں غلط افواہیں، کفری افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک طرف یہ بگاڑ تھا، اس کی اصلاح ضروری تھی، اور دوسری طرف بنی اسماعیل جو مکہ میں مقیم تھے، ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا 650 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل میں تو انبیاء آئے، ان میں نبی کوئی نہیں آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس طرح جس طرح بنی اسرائیل میں آئے۔ تو لہٰذا ادھر بھی ضرورت تھی کہ ایک نبی آئے جو ان کی اصلاح کرے، جس طرح قرآن کہتا ہے ما انذر آباؤہم سورہ یاسین فہم غافلون۔ تو ایک لمبا عرصہ ان میں نبی نہیں آیا تھا، ان میں اس طرح بگاڑ تھا، ان میں بگاڑ کیا آ گیا کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو جو توحید کا مرکز تھا معاذ اللہ بت کدا بنا دیا۔ یہی تھا نا 360 بت تھے، پھر انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فیصلے خود کر لیے۔ یہ اتنا بڑا بگاڑ تھا۔ پھر انسانیت غلامی میں جکڑی ہوئی تھی، غلامی سے نجات دلانا، عورت کے حال پر رحم کرنا، اسی طرح وراثت میں جو ظالمانہ قوانین تھے ان کی اصلاح کرنا، یہ بڑے مقاصد تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور ساتھ ہی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اب ضرورت تھی کہ ان کو جنت کے رستے پہ چلایا جائے۔ تو یہ چند بڑے، اس کے علاوہ اور جتنا سیرت کا مطالعہ کریں حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے آغاز اسی سے ہم کرتے ہیں۔ اب ان کی جو میں نے تلخیص آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی کی انشاءاللہ وضاحت خطبہ جمعہ میں پیش ہوگی۔ تو بہرحال جن کے پاس کتاب تھی، جس طرح میں عرض کر چکا اہل کتاب، ان کا بگاڑ اتنا بڑا تھا کہ اب نبی رحمت للعالمین کی بعثت ضروری تھی کہ ان کے بگاڑ کی اصلاح کرتے۔ اشارے میں کر چکا کہ اپنی طرف سے کلام بناتے، کہتے اللہ کی طرف سے ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا کا تھوڑا سا مال خریدیں۔ استغفر اللہ، وہ جنہوں نے اللہ سے جوڑنا تھا، جن کی ذمہ داری تھی اللہ سے جوڑنا، وہ دنیا کے مال کے لیے اللہ کے کلام کی تشریحات غلط کر رہے تھے، خود اپنی طرف سے کلام گھڑ رہے تھے۔ تو کتنا بڑا بگاڑ۔ قرآن نے کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو بے شک زیادہ تر علماء اور صوفی حضرات یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، جنہیں چاہیے تھا کہ اللہ سے ملائیں، لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلائیں، بے لوث خدمت کریں۔ جب بے لوثیت کی جگہ مادیت آ جائے، روحانیت کی جگہ، خاص کر جو علماء اور رہبان اور یہ صوفیہ ہیں، تو پھر دین میں بہت زیادہ بگاڑ آتا ہے، پھر ظاہر ہے وہ ان کا مقصد اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کی نشاندہی قرآن کریم نے کی ہے۔ تو یہی جس طرح کہ میں عرض کر چکا، بنی اسرائیل پھر حق کو باطل سے ملا دیتے تھے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ پھر اپنی طرف سے سود لینا درست قرار دیا تھا،
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سورہ مائدہ سورہ نساء چھٹا پارہ اس کا دوسرا رکوع ہے کہ سود لیتے تھے، وہ جنہوں نے سود سے روکنا تھا سود کو جائز قرار دیا، اور طبقاتی تقسیم کی ہوئی تھی، طاقتور ہو کوئی غلطی کرتا اس کے لیے 100 ہیلے بہانے، کفارے کی شکلیں کہہ لینا، ایجاد شدہ کفارے کی کئی شکلیں ایجاد کر دیتے، کفارہ کہنا بھی اس کے لیے میرا خیال لفظ کفارہ درست نہیں ہے، تو بہرحال اپنی طرف سے ہیلے بہانے کہہ لیں، یہ زیادہ مناسب ہے، ہیلے بہانے کرتے اور ان کی نجات کا طریقہ نکال دیتے، کمزور اگر کوئی جرم کرتا تو اس پر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ لا کو جو ہے نا وہ لا اپنا رستہ بنا لیتا، قانون اپنا رستہ بنا لیتا، ماڑا آدمی ہوتا تو اس کے لیے قانون کے سارے جو ہے نا وہ دریچے کھل جاتے، طاقتور ہوتا تو اس کے لیے 100 ہیلے بہانے یہ انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ایک قریش کی ایک بچی فاطمہ نامی، وہ بھی فاطمہ نامی تھی، بنو مخزوم قبیلے کی، اس سے چوری ہو گئی تو اس نے پھر اس کی سفارش کے لیے ظاہر ہاتھ کٹنا تھا، تو جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی، طاقتور ہوتا تو اس کو معاف کرتے، مجرم کمزور ہوتا تو اس پہ سزا جو ہے نا نافذ کر دیتے، تو پھر آپ نے فرمایا بالفرض، اگر فرض کر لو، اعلیٰ ایسا نہیں ہونا، کیونکہ سیدہ فاطمہ وہ تو جنتی خواتین کی سردار ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دی، سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر بالفرض میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کی، تو یہی اہل کتاب تھے، کئی دفعہ پہلے سن چکے، سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے ان کو جادوگری انہوں نے مشہور کر دیا، داؤد علیہ السلام کی کردار کشی، تو یہ ضرورت تھی کہ آخری نبی آتے، اور دوسری طرف سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھیں، اس میں قریش کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھی راہ پر ہیں، آپ کو اللہ نے اس لیے بھیجا، آپ پر یہ کلام اللہ رحمان کی طرف سے اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، لہذا وہ ایماندار نہیں۔ ان کے گلوں میں اللہ فرماتے ہیں وجعلنا من بین، ان کے گلوں میں طوق ہیں، اس لیے یہ حق قبول نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے گلوں کو جو ہے نا گردنوں کو اپنے چہروں کو اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے آگے پیچھے دیوار ہے، ان کو اوپر سے ڈھانک لیا ہے ان کی رسموں نے، ان کے اپنے ایجاد شدہ معیارات نے، لہذا ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ حق آ چکا، روشنی نورانیت طلوع ہو چکی، لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ صرف اس کو ڈراتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے گا، جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے گا۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانے گا اس کو ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقائق بیان کر دیے، تو آپ دیکھ لیں یہ قریش مکہ ان میں کتنا بڑا بگاڑ تھا۔ ایک طرف تو اہل کتاب تھے، قریش مکہ کا بگاڑ، پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، جو اسی سے ملتا جلتا ٹاپک ہے، تقریباً کہہ لیں اسی کا حصہ ہے۔ تو اس میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ حج جیسی عبادت میں انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں پیدا کر دی تھی کفار مکہ نے، تلبیہ تک کو بدل دیا تھا کہ جس میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کے نغمے ہیں اس کو بھی مشرکانہ بنا دیا۔ ہاں کہا ہاں جس کو تو چاہے اپنا شریک بنا لے، یہ اپنی طرف سے جملے اضافہ کر دیے۔ اور اسی طرح حج کے دوران کوئی لوگ برہنہ حج کرتے تھے، کچھ نے اپنے لیے خاص جگہ رکھی تھی، ہم نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا، ہم خاص حمص ہیں، دین کے معاملے میں سخت ہیں، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ یہ حج کی عبادت میں بگاڑ تھا، اس کی اصلاح بھی ضروری تھی۔ اسی طرح حج کرنے کے بعد اتنی عظیم عبادت، حج وہ عبادت ہے جس میں بدنی مالی ہر قسم کی عبادات شامل ہیں، اتنی بڑی عظیم عبادت کرنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی روحانیت بہتر
بہتر ہوتی، للہیت بہتر ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا، دنیا میں بے رغبتی آتی۔ حج کرنے کے بعد فوراً ہی ان کی محفل جو لگتی وہ محفل ادب، یہ عکاظ میں میلہ لگتا، اس میں پھر شاعرانہ مقابلے ہوتے، اور شاعری میں کیا اللہ کی حمد موضوع نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اللہ کا شکر یا عبادات موضوع نہیں ہوتے تھے، موضوعات شاعری کے موضوعات اپنے آباء و اجداد کے کارنامے ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ وہ موضوع ہے جس میں مبالغے سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ موضوعات بنا لیتے تھے شاعری میں۔ اس طرح حج کے بعد یہ بگاڑ تھے، اس کی حج کی عبادت کے اندر انہوں نے خرابیاں پیدا کی تھیں، ان سب کے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہاں سے ہی ادب کے حوالے سے گفتگو شروع ہو گئی۔ شاعری ان کی گھٹی میں تھی۔ آپ کو پتہ ہے سورت کا نام ہی سورت الشعراء ہے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ الشعراء کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو بے مقصد شاعری کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارا بھٹکتے ہیں لوگوں، ایک پھر گروہ ان کے پیچھے بھی، ظاہر ہے جن میں تخیلاتی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ فرماتا ہے شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ لگتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، ظاہر ہے شاعری کوئی اسکل تو نہیں نا کہ جس سے بندہ اپنی ضروریات زندگی پورا کر لے۔ تو اس دور میں یہ ہوتا تھا شاعروں کی، پھر یا تو کوئی شاعر بڑا امیر ترین قبیلے کا ہو، اسی کوئی زمینیں اپنی ہو، کوئی کاروبار، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایسے شاعری کر لے گا۔ جس کا یہ نہیں خالی اسکل ہے تو اس نے تو پھر چودھریوں کے پیچھے پھرنا ہوتا تھا، جو ادھر ان کے قبائلی سرداران ہوتے تھے، ان کی وہ تعریفیں، ان کے آباء و اجداد کی تعریفیں، تو وادیوں میں بھٹکتے تھے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کوئی شاعر بڑا ایگو پسند ہو تو اس کی پھر من بھی نہیں آتی تھی، لڑائیاں ہو جاتی تھیں۔ جو تو ٹھیک ہے چاپلوسی کر رہا ہے، خوش آمدیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وقت گزارا ہو رہا ہے، ہر ایک طرح کے تو نہیں ہوتے نا، سب کا مزاج ایک جیسا تو نہیں ہوتا، تو اس طرح بھی بڑے مسائل کا پھر انہیں سامنا کئی لوگوں کو کرنا پڑتا تھا۔ تو بہرحال کئی جو بڑے ماہر فن ہوتے تھے، ظاہر ہے جو بندہ ذہین ہوتا ہے اس میں پھر ایک اپنا ایک معیار بھی ہوتا ہے، اس میں جس کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے، وہ اس کے سب نے ایک جیسا معیار میں تو نہیں رہنا ہوتا، الا ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ اس طرح کی عاجزی دے دے کہ وہ سارا کچھ ہی اس میں آ جائے، تو اس میں اسی لیول کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا سوچ ہی تھوڑی ہے کہ زیادہ معاملہ فام زیادہ، دونوں کا رویہ ایک نہیں ہوگا، مزاج میں فرق ہوگا۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں وادیوں میں سرگرداں پھرتے ہیں، کیا کہ روزگار مل جائے، کسی بڑے جو ہے نا وہ قبائلی سردار کی پناہ مل جائے، وہ وظیفہ لگا دے، وہ کوئی پلاٹ الاٹ کر دے، اس شکل میں گھر کہہ لیں الاٹ کر دے، جو کچھ بھی تھا اس طرح۔ اور پھر شاعر اگر کوئی قبیلے میں پیدا ہوتا تھا، زبردست شاعر پیدا ہوتا تھا، تو وہ خوشیاں مناتے تھے، لو جی ہمارا اسپوکس مین آ گیا، کیونکہ یہ ایک تو میدانی لڑائی ہوتی ہے، ایک ادبی لڑائی بھی ہوتی ہے، یہ زبان کی لڑائی بھی ہوتی ہے، جس میں بڑے یہ میدانی لڑائی جو ہے وہ تو کبھی کبھار ہوتی ہے، یہ جو گفتگو اور دلیل کی لڑائیاں یہ بڑی زیادہ تر یہی ہوتی ہیں، اور انہی سے زیادہ پالا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ خود بھی شاعر بہکتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی بہکتے ہیں۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، ظلم ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پورا ایک شاعروں کا گروہ عرب نے کھڑا کیا تھا، شاعر بھی کھڑے ہوئے تھے نا، معاذ اللہ بدتمیزی کرتے تھے وہ، اور ان کے جواب میں پھر ادھر سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک، یہ تینوں بڑے شعراء جو اللہ کے نبی کے دربار کے شعراء تھے، تینوں بڑے یہ انصاری تھے، اور انہوں نے کمال شاعری کی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا تو یہ اعتقاد ہے اس امت کے سب سے بڑے نعت خواں اور سب سے بلند پایا نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اعتقاد حدیث سے اجتہاد پر مبنی ہے، کیونکہ کسی شاعر کو اللہ کے نبی نے اپنی ممبر پہ اس طرح نہیں کھڑا کیا جس طرح حسان کو کھڑا کیا،
اور حسان کو خود کہا کہ اے حسان تم ان کی جو حجویہ شاعری ہے اس کا جواب دے، جبریل تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے حسان کو خود کہا جبریل تیرے ساتھ ہے۔ یہ عظمت کسی اور شاعر کو نہیں ملی، یہ صرف حضرت حسان کے لیے ہے۔ پھر اللہ کے نبی اپنی ممبر پہ حسان کو کھڑا کرتے، خود سامنے تشریف فرما ہوتے، اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سامنے ہوتے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھتے، آپ کا دفاع کرتے۔ تو یہ عظمتیں کسی اور کو حاصل نہیں، یہ صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ہمارا نعت گوئی میں ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے، نعتیں نہیں کہتے، نعت گوئی میں بھی ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ہم کہتے ہیں جیسے صحابہ نے نعتیں کہیں ویسے کہو۔ نعت مشکل ترین چیپٹر ہے، نعت کہنا مشکل ترین۔ کیوں؟ اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ کے برابر لے گیا یا بڑھا دیا پھر بھی تباہی، گھٹا دیا پھر بھی ساری نیکیاں برباد، سارا کچھ ختم۔ مشکل ترین ٹاپک ہے۔ خود نعت اپنی طرف سے بنا کے نعت پڑھنا یہ سب سے جیسے دوسرے مشکل ترین ٹاپک میں سے ایک ہے۔ تو صحابہ کرام جیسے ان کا مضمون تھے ان سے فالو کر لو، ان سے لے لو۔ کئی ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا، کئی لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے، جو ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا۔ یہ دیکھیں انداز، دیکھیں یہ نعت تو نہیں نا ہوئی۔ پھر بھائی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جس نے مانگا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کا مقام یہ سمجھو کہ ساری رات اللہ کے نبی روتے رہے، اور کیا لیا؟ اس امت کے لیے شفاعت کا حق لیا۔ اللہ کا مقام تو سمجھ آ گیا، تو اب اللہ کو ہی معاذ اللہ ہدف تنقید جب ہم یہ سمجھاتے ہیں لو یہ تو نعت کی منکر ہے، یہ تو نعت کو نہیں مانتے، بھائی ایسی نعت کو ہم نعت کہنے کے حق میں ہی نہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیا جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ مشکل ترین ٹاپک ہے، ضمناً بات آ گئی چونکہ یہ میرا موضوع بھی یہ خاص ہے۔ ٹاپک یہ نعت کہنا، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے بڑھانا ہے نہ کم، یہ عقیدہ ہو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد۔ ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، ذات خدا سے اوپر نہیں، بعد اللہ سے نیچے ہیں آپ، باقی سب سے اوپر ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کو اوپر لے گیا یا اپنے مقام سے نیچے کر دیا تو پھر تباہی تباہی ہے۔ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار۔ یہ بڑا پیارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنی ہے نا تو پھر بڑی احتیاط چاہیے، اوپر نیچے نہیں ہونا، جو اصل مقام ہے اس کے مطابق گفتگو کرنی۔ تو بہرحال شاعری میں بڑا بگاڑ تھا، نبی ادب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی اصلاح کی، اور پھر آپ کو میں نے عرض کیا کہ شاعری کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے کئی لوگ لگائے، اور اس کا جواب پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور دیکھیں آج حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے، بلکہ 80 سے زائد صحابہ کرام کی نعتیں جو ہے نا موجود ہیں، بلکہ کچھ تو کہہ رہے تھے 120 تک چلی گئیں، تقریباً 80 سے زائد وہ میری بک میں ہیں، کسی کے ایک نعتیہ شعر ہے، کسی کے 2 ہیں، زیادہ ہیں۔ وہ جو صحابہ کرام کا نعتیہ کلام وہ الحمدللہ نیٹ پہ دستیاب ہے، آپ کریں تو وہ مل جاتی ہے۔ پھر بھی کوئی کہے جی نعت نہیں کہتے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ ہم تو نعت کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو آئیڈیل بناؤ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا تم ان جیسا ایمان لاؤ گے پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ خنسا نامی ایک شاعرہ تھی، اس کا بھائی قتل ہو گیا، مارا گیا۔ سخر اس کا بھائی تھا، اس کا بڑا دھیان رکھتا تھا، اس کو اپنے بھائی سے بڑی اٹیچمنٹ تھی، تو وہ ہے بھی شاعرہ تھی۔ مرثیہ میں اس کو بڑا کمال حاصل تھا۔ مرثیہ کہتے ہیں کسی فوت شدہ کی تعریفیں کرنا، قصیدہ ہوتا ہے کسی زندہ کی، یہ نظم کی قسمیں ہیں، اصناف نظم ہیں۔ قصیدہ ہوتا ہے زندہ کی، آگے مرثیہ، قصیدہ، حمد، نعت، قطع، رباعی، مخمس، مسدس، یہ سارے اس کے رزمیہ، یہ قسمیں ہیں مضمون کے لحاظ سے، اس کی مضمون کے لحاظ سے قسمیں بنتی ہیں اور اس کی بناوٹ کے لحاظ سے یہ مختلف قسمیں ہیں نظم۔ وہ مرثیے میں بڑی ماہر تھی، اس نے اپنے بھائی کا، یہ اس کا بھائی غالباً سخر تھا، اس کا جب مرثیہ کہا نا، یہی خنسا نے جب کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، تو جس نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا نا، اس کو بھی رحم آ گیا کہ یار یہ اتنا رو رہی ہے، وویلا کر رہی ہے، سارا کچھ ظاہر ہے اس نے بڑا مبالغہ کیا۔ مبالغہ میزی تو شاعری میں ہو تو پھر ہی آگے کام چلتا ہے نا۔
تخیل کی پرواز جتنی اونچی ہوگی لوگ اتنے اس کے پیچھے بھاگیں گے، الفاظ کا چناؤ بڑا مناسب ہو، تخیل کی پرواز اونچی ہو تو ظاہر ہے پھر شاعر کے پیچھے لوگ جائیں گے، پھر وہ ظاہر ہے اس کا اپنا پڑھنے کا بھی کئیوں کا انداز بڑا ہوتا ہے کہ کمال انداز سے وہ پڑھتے ہیں، اس طرح لوگ ان کو فالو۔ تو بہرحال یہی خنسا جب مسلمان ہوئی، یہی خنسا اتنا مائنڈ سیٹ چینج ہوا، اس کے 4 بیٹے ایک جنگ میں غالباً قادسیہ میں شہید ہوئے، 4 بیٹے۔ اور بیٹوں کے لیے جو ہوتی ہیں نا مائیں بھائیوں کو چھوڑ دیتی، بیٹے سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ جو عورت ہے نا اس کی نفسیات کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ بیٹا اور بھائی جب موازنہ ہو، ہم نے دیکھا ہے بھائیوں کے ساتھ رشتے نہیں نہ ہوتے تو بہنیں تعلقات ہی ختم کر دیتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، مطلب ہے نہیں ملتا مزاج ملتا تو ایک حد تک تعلق قائم رکھیں تاکہ قطع رحمی نہ آئے، ایک حد تک تعلق رکھے۔ تو بہرحال یہی خنسا جب 4 بیٹے شہید ہوئے تو پھر اس نے کوئی مرثیہ نہیں کہا، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی، اللہ کا فضل ہو گیا، تو اب کوئی ایسا فوت شدہ کی یاد میں اس طرح مبالغہ میں اس کلام نہیں، بلکہ صبر کی دعا مانگی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ 4 بیٹوں کی شہید ماں ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدلی، یہ اصلاح کی، لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدل دیا، لوگوں کے بہادری کے پیمانے بدل دیے، صبر کے پیمانے بدل دیے، شرک کا دورہ تھا اس کو ختم کر کے توحید، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی ہیں، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ضرورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کو اچھا اخلاق سکھانے کے لیے، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق لوگوں کو سکھاؤں، الٹے نام لوگ ڈالتے تھے، تو آپ نے وہ تربیت کی۔ اسی طرح ایک دو جو کمزور ہوتا تھا اس کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے تھے، درگزر کرنے کا جذبہ سکھایا، معاف کرنے کا جذبہ سکھایا، اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے کا سکھایا تاکہ اس کی میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، وہ انسان ہے نا، طاقتور سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت جملے کہہ دیے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے شکایت لگا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کے معاملات ہیں، اثرات ہیں، تو پھر کہا آپ نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھا کہ اس کو روند دے، یعنی یہ معافی مانگنے کا انداز کہ اللہ کے لیے معافی، یہ تربیت تھی، یہ سوچ بدل دی، انسان کو انسان بنا دیا، یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ مزین ہوں، اللہ کے نبی اچھے اخلاق سکھانے کے لیے آئے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد مناتے ہیں اس کے بارے میں 2 سوچیں ہیں، 2 نظریے ہیں، 2 طریقے ہیں، سب مسلمان میلاد کے قائل ہیں۔ 2 نظریے کیا ہیں؟ ایک نظریہ ہے کہ ہر سوموار کو روزہ رکھو، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اور جو حالات بنے پڑے ہیں نا آپ کبھی سنت پہ غور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حکمتیں ہیں۔ اس 12 ربیع الاول کو جہاں اللہ کے نبی کی چلو وہ مختلف تاریخیں ہیں، 8 کو پیدا ہوئے، 9 کو بالفرض 12 کو ہی مان لو کہ پیدا ہوئے، بالفرض 12 کو ہی اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو 12 ربیع الاول کو، اسی 12 ربیع الاول کو جو صحابہ کرام پہ گزری نا، وہ آپ نعتوں کے باب میں ایک پورا چیپٹر ہے، فصل بندی ہوئی ہے صحابہ کرام کے نعتیہ کلام میں، کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کے گئے، صحابہ کرام نے جو اس وقت نعتیں کہیں آپ پڑھ لیں، اگر آپ کے آنسو تھم جائے تو مجھے آ کے کہنا، وہ یہی دن تھا وہ بھی۔ تو لہذا سنت پر عمل کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو نہیں تو کبھی کبھار رکھ لیں، سنت پر تو عمل کریں، ہماری رائے یہ ہے۔ دوسرا یہ جو ہمارا سالانہ طریقہ ہے 2 ثواب کرتے ہیں، یہ ان کی رائے ہے۔ محبت ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صرف محبت نہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کے لیے شرط ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہم تمام مسلمان اکٹھے ہیں۔
آگے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد منانے کے 2 طریقے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اگر ہم سال کے بعد یہ جھنڈیاں نہیں لگاتے، یہ معاملات نہیں کرتے، تو ہم سوموار کے روزے کے قائل ہیں، تو پھر سخت جملے کس کس کے اشارے نہ دیے جائیں۔ خدا را بات کو سمجھیں، مسلمانوں کو اکٹھا کریں، آپ سمجھائیں۔ کوئی نہیں نہ مانتا، لڑائی جھگڑے آپ بھی نہ کریں، دلیل دیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے، اگر کوئی مانتا ہے اوکے، نہیں مانتا ٹھیک ہے۔ زبردستی امپلیمنٹ کروانا کسی کے ذمے نہیں ہے۔ تو جو اب سیلابی کیفیت ہے، دنیا کی جو قسم پرسی والی حالت ہے، اب خود فیصلہ کر لیں کون سا طریقہ بہتر ہے۔ کچھ پیسے اکٹھے کریں ان کو جن کے مکان گر گئے، جو بیچارے، ہم تو یہ چند دن بارش رہی ہے نا پچھلے دن مسلسل، آپ دیکھیں لوگ تکلیف محسوس کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ زندگی مشکل بن رہی تھی، صرف بارش ہے تو جن کے مکان گر گئے ہیں، نیچے سیلاب ہے، نہ بجلی ہے، نہ کوئی ضروریات زندگی کے لیے انتظام ہے، جانور ان کے چلے گئے، سارا روزگار چلا گیا۔ جو نبی رحمت للعالمین کی سنت ہے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تو یہ ربیع الاول والا مہینہ ہے، اگر آپ اس کی مناسبت سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو انسانیت بیچاری روڈوں پہ ہے، جو تکلیفوں میں ہے، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے عملی یہ کام کریں۔ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے، وہ ہمارے بھائی جو اس وقت میدانوں میں ہیں اور ان پریشان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگرچہ کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، نیت پہ ہم حکم نہیں لگا سکتے، نیت اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر ایک کی نیت پہ حکم لگانا ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں کہ جی یہ ووٹوں کے لیے کر رہا ہے، فلاں کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے جی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری مذہبی تنظیمیں بھی ایسا کر رہی ہیں۔ تو وہ لوگ جو بے لوث ہو کر یہ پریشان لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اگر ان میں کمی بیشی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ ان کے لیے بھی تو دعا کرنی چاہیے کہ نہیں، کہ ضرور فتوے ہی لگائیں، فتوے نہیں، دعا بھی، ہمدردی بھی کرنی چاہیے ہمیں۔ تو باقی جو ہمارے بھائی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعاؤں میں یا مالی جس قدر بھی ہو اس کے تعاون میں یاد رکھنا چاہیے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔